بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے ایک دوست نے شکریہ ادا کیا ہے کہ جب سے ہم نے آپ کو سنا، مفتی راشد محمود رضوی صاحب کو سنا، تو ہمارے دلوں میں علماء کرام کا ادب اور احترام اور بڑھ گیا۔ ہم نے مرزا کو سنا تھا، بھائی نے کہا، تو ہمارے دلوں میں نفرت آنے لگی تھی علماء کی، لیکن جب ہم نے آپ دونوں کو دیکھا اور سنا اور علمی گفتگو سنی تو ہمیں علماء سے محبت ہوئی اور اب ہم مرزا سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ اللہ آپ کو جزا خیر دے۔ علماء سے نفرت کرنا یہ ہلاکت کا باعث ہے، اور یہ مرزا صاحب کا یہ معمول ہے اور کام ہے، اور بڑے مرزا بھی اس طرح کرتے تھے۔ مرزا جہنمی، مرزا قادیانی کا یہ ہتھیار تھا کہ وہ علماء کے خلاف گندی زبان استعمال کرتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اس کو جواب علماء نے دینا ہے، اور آج تک علماء ہی اس کو جواب دیتے رہے ہیں۔ علماء ہی نے عوام کے ایمان کا تحفظ کیا ہے، ختم نبوت پر کام کیا ہے۔ تو بڑا مرزا بھی یہ ہتھیار استعمال کرتا تھا کہ لوگ علماء سے دور رہیں اور لوگوں کے دلوں میں علماء کی نفرت آئے، تو تبھی میرا کام بنے گا۔ تو اس کا کام یہی تھا، اور اس کا بھی کام یہی ہے، اور ہم نے اس پر ویڈیوز بنائی ہیں، دکھائی ہیں دوستوں کو کہ یہ چھوٹا مرزا جو ہے، یہ تو جو علماء ختم نبوت پر کام کرتے ہیں ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے۔ باقاعدہ اس نے ویڈیوز بنائی ہیں کہ جو علماء ختم نبوت پر کام کرتے ہیں وہ فنڈنگ لیتے ہیں باہر سے۔ کون فنڈنگ کرے گا باہر؟ فرانس کرے گا، اٹلی کرے گا، جہاں قادیانی رہتے ہیں۔ بہرحال علماء سے نفرت دلانا اس کا کام ہے۔ علماء تو کچھ بھی نہیں، یہ تو صحابہ سے نفرت دلاتا ہے۔ کئی بڑے لوگ، انجینئر لوگ اس کو چھوڑ گئے اس وجہ سے کہ اس کے قریب آنے سے ہم صحابہ کرام علیہ رضوان سے دور ہو رہے ہیں، اور اکثر ہمارے پاس میسیجز آتے ہیں، کالز آتی ہیں کہ مرزا کے چیلے صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں گندی زبان استعمال کر رہے ہیں، اور ان صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں اس طرح کے سوالات کر رہے ہیں۔ تو ان کا کام یہ، بڑے مرزا بھی یہی کرتا تھا۔ آپ ان کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں اس نے بہت گندی زبان استعمال کی ہے، اور یہ بھی کرتا ہے۔ تو آپ کو دوستو علماء سے محبت اور صحابہ سے محبت، بڑی بات، صحابہ کرام علیہ رضوان سے محبت۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، مجموع الزوائد میں حدیث ہے 495، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکرہ صحابی سے فرمایا، عالم ہو جانا، یا طالب علم رہنا، یا علماء سے سننے والا بننا، یا علماء سے محبت کرنے والا بننا۔ پانچویں چیز نہ بننا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ عطا کہتے ہیں کہ پانچویں چیز کیا ہے؟ کہ نہ تو عالم ہے، نہ تو متعلم ہے، طالب علم ہے، نہ تو علماء کی باتیں سننے والا ہے، نہ ان سے محبت کرنے والا ہے، یعنی ان سے نفرت کرنے والا ہے۔ جو آدمی پھر علماء سے نفرت کرنے لگے پھر وہ ہلاکت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور میں آگے ایک اور ویڈیو بناؤں گا، اس میں دکھاؤں گا کہ جناب علی، یہ کنویں کا مینڈک جو ہے مرزا جہلمی، اتنا بڑا بدبخت ہے کہ رویت باری تعالیٰ کے بارے میں اس نے گفتگو کی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نیٹ پہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت لائے ہیں 439 نمبر، اور اس میں کہا ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رب کو دیکھا ہے، وہ گمراہ ہیں، اور اس طرح کی گندی زبان استعمال کی ہے۔ حالانکہ یہ جو روایت اس نے پیش کی ہے 439، اس میں کہیں نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں نے رب کو نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے طور پر ایک دلیل لی ہے، اس وجہ سے ان کا ایک عقیدہ ہے، لیکن میجورٹی صحابہ کرام علیہ رضوان کی یہ تھی، عبداللہ بن عباس ہے، عبداللہ بن عمر ہے، انس بن مالک ہے، ابو ذر ہے، بلکہ 444 نمبر روایت ہے، ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو فرمایا، ہاں رأیت نورا، میں نے نور کو دیکھا ہے۔ اور مسند احمد میں اس پر میں نے ویڈیو بنائی پوری تحقیق کے ساتھ، 874 نمبر ویڈیو، میں نے تمام دلائل اس میں دیے، مسند احمد سے بھی دلائل دیے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ تو کثیر تعداد میں صحابہ کرام علیہ رضوان، محدثین، فقہا، امام احمد بن حنبل، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، امام عینی رحمۃ اللہ علیہ، سب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ اس بندے نے، وہ میں نیکسٹ ویڈیو دکھاؤں گا، اس کے جو کلپ وہ بھی دکھاؤں گا، اس بندے نے کہا کہ جو یہ عقیدہ رکھتے وہ گمراہ ہیں، بہت گندی زبان استعمال کی ہے
چونکہ اس کا برتن تھوڑا تھا، تھوڑا اس نے زیادہ پڑھ لیا، کتابیں پڑھ لی تو اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تو آپ اس کو سمجھیں، جب تحقیق کی باری آتی ہے، علماء یا محدثین یا فقہا کے درمیان کوئی اختلاف ہو، صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان اختلاف ہو، تو بڑی احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہنا تو ہوتا کہ یہ میرا موقف ہے، باقی سارے گمراہ ہیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ موقف غلط تھا، یہ وہ نہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے، 874 نمبر پر ویڈیو دیکھیں، امام نووی نے اس پر بڑا کلام کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی دلیل ہے، اپنا ان کا ایک نظریہ ہے، لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس جو دلیل ہے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رؤیت کی ہے، دیکھنے کی ہے۔ تو بڑے احسن انداز سے امام نووی نے اس بات کو تفصیل سے بیان کیا ہے، اور ہم نے بھی اسی کو آگے بڑھایا ہے ادب و احترام سے۔ لیکن یہ بندہ جب بات کرتا ہے سمجھتا ہے میں ہی کل ہوں، میں صحیح ہوں، باقی سارے نعوذ باللہ جو ہے وہ گمراہ ہیں، اور بات کرتے ہیں جناب علی۔ پھر 14 لوگ کہتے ہیں کہ 1400 سال سے جو لوگ تھے وہ سارے جناب علی کیا گمراہ تھے؟ کہتے ہیں ہاں دیکھیں میں آپ کے پاس سامنے دلیل لاتا ہوں۔ یہ دلیلیں لاتا ہے جناب علی ایک حدیث ہے، باقی ادھر سے 1400 حدیثیں وہ کدھر جاتی ہیں؟ علماء محدثین کیا کرتے ہیں کہ تمام احادیث کو یکجا کر کے پھر نتیجہ نکالتے ہیں بڑے احسن طریقے سے۔ اب یہ کیا کرتا ہے، اب میری ویڈیو ہے 885، اس کو آپ نے دیکھا ہوگا، کس انداز سے اس نے بدتمیزی کی ہے، بد اخلاقی کی ہے، اور کہا تمہارے بابوں کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے کہ جب وطر میں کون سی دعا پڑھی جاتی تھی، ان کے تو بابوں کو نہیں پتا، ان کے بابوں نے ان کو اور سکھائی۔ یعنی یہ انداز کل اس کو بڑا نقصان پہنچائے گا، مسلمانوں کو نقصان پہنچائے گا۔ اس طرح جو بدبخت لوگ ہیں، بے دین لوگ ہیں، وہ پھر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ میں نے پچھلی ویڈیوز میں دکھایا ہے آپ کو کہ احمد عیسیٰ جو ہے جھوٹا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس نے امام بخاری کو اس انداز سے باتیں کی، اے بابے، امام مالک کے بارے میں اے بابے، امام نسائی کے بارے میں، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وہی لہجہ اختیار کیا جو مرزا کرتا ہے۔ تو میں نے دکھایا تھا 885 نمبر ویڈیو میں کہ مرزا کس طرح گندی زبان استعمال کرتا ہے۔ جی ان کے بابوں کو پتا نہیں ہے کہ وطر میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ انجینئر صاحب آ کے بتاتا ہے، وہ میں نے آپ کو، حالانکہ میں نے آپ کو وہاں دکھایا بھی تھا کہ جو انجینئر صاحب روایت پیش کرتے ہیں ابو داؤد میں 1425 نمبر ہے، اس میں جو راوی ہے امام ابو داؤد کا جو استاد ہے وہ خود حنفی ہے، احمد بن جواس حنفی۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور نے مجھے یہ دعا سکھائی، اللہم اہدنی فیمن ہدیت۔ اور اس روایت کے بارے میں بھی شکوک و شبہات ہیں کہ حسن بن علی کی عمر تھوڑی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سکھایا، حضور نے مجھے یہ تعلیم دی۔ زوائد السنن علی الصحیحین یہ کتاب ہے، اس میں اسی روایت کو البانی نے کہا یہ ضعیف روایت ہے۔ 2619 نمبر پہ یہی روایت ہے جس کو البانی نے کہا یہ ضعیف ہے۔ تو محدثین فقہا تمام روایت کو جمع کر کے پھر ایک رزلٹ نکالتے ہیں، اور جس نے کہا ان کے بابوں کو پتا نہیں ہے، یہ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 654 پر مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ وہ دعائیں لکھتے ہیں کہ آپ نے قنوت میں یعنی نماز وتر میں کون سی دعائیں پڑھنی ہیں۔ تو پہلے نمبر پر اللہم انا نستعینک، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح حدیث ہے 29708، اور آگے پہ لاتے ہیں اللہم اہدنی فیمن ہدیت۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی جو ایک دعا لاتے ہیں ابو داؤد شریف میں 1427 نمبر حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وطر میں یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک۔ یعنی وطر کی نماز میں جو دعا قنوت مختلف سندوں سے اور مختلف روایات ہیں اس بارے میں، تو مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں 654 نمبر پر کہ دعا قنوت آپ نے پڑھنی ہے، لیکن کوئی ایک دعا لازمی نہیں ہے، جتنی میں نے لکھی ہے ان میں سے جو چاہیں آپ پڑھ لیں۔ اللہم انا نستعینک یہ بھی لکھا ہے، اس کے نیچے کیا لکھا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اس دعا کے ساتھ وہ دعا بھی پڑھے جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن کو تعلیم فرمائی، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ وہ ضعیف ہے، البانی نے کہا اس کو ضعیف ہے، اور ابو داؤد میں البانی اس کو کہتا ہے صحیح ہے۔ شاید بعد میں اس کو کچھ خیال آیا کہ یار حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چھوٹی عمر کے تھے، بہرحال جو بھی انہوں نے کہا یا کیا زوائد السنن میں اس نے کہا یہ ضعیف ہے، یہاں وہ کہتا ہے صحیح ہے۔ ہم کہتے ہیں جو بھی
دعائے قنوت آئی ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا انداز کس طرح گھٹیا اور بیہودہ کہ ان کے بزرگوں کو نہیں پتا، ان کے بابوں کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے، تو اس انداز سے عوام کے دلوں میں نفرت ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان سے لوگوں کو بدظن کرتا ہے، اولیاء کرام کے بارے میں گندی زبان استعمال کرتا ہے، جو مرزا جہنمی کا طریقہ تھا۔ اس کے وہی طریقے ہیں جو مرزا جہنمی، مرزا قادیانی کے طریقے ہیں، آپ نے سمجھنا ہے۔ اور جو عقلی دلیلیں پیش کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، اس کے وہ طریقے ہیں جو بد دینوں اور لا مذہب جو لوگ ہیں، دہریے لوگ ہیں، وہ جو اسلام اور قرآن پر اور حدیث پر اعتراض کرتے ہیں، یہ صرف وہاں قرآن کا لفظ نکال لیتا ہے، حدیث کا لفظ نکال دیتا ہے، آپ وسلم کا لفظ نکال دیتا ہے، وہی باتیں پھر اولیاء کرام کے بارے میں بکتا رہتا ہے۔ دوستو، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیجئے، آخرت کی فکر کیجئے، ایسے ان پڑھ جاہل لوگوں سے اپنے دامن کو بچائیے جو اپنے آپ کو انجینئر کہیں اور علم یہ ہو کہ دعویٰ کریں کہ ان کے بابوں کو نہیں پتا، حالانکہ بہار شریعت میں وہ ساری دعائیں موجود ہیں۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے بارے میں جب بات آئے تو اتنی گھٹیا زبان استعمال کریں اور گمراہ کہیں ان لوگوں کو جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، جو کہ محدثین، فقہاء، مفسرین بلکہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ عقیدہ رہا ہے۔ علمی اختلاف ہونا چاہیے، لیکن اس طرح گندی زبان استعمال کرنا اس کا شیوا ہے، اور اس کا مقصد یہ کہ لوگ علماء سے دور رہیں اور میری شہرت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے شریر بندوں سے ہم سب کو حفاظت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔